ایمان افروز بیان سے قلوب کو منور فرما رہے تھے عالی جناب مولانا سید حسن اختر صاحب قبلہ، اور آپ حضرات بھی پوری توجہ سے سماعت فرما رہے تھے۔ یقیناً انہوں نے جس طرف ذرا سا اشارہ کیا، میں اپنے بھائی اور اپنے ساتھیوں اور بزرگوں تو سب بہتر جانتے ہیں، صرف بچوں کے لیے یہ بات حاضر کرتا ہوں کہ یہ وقت ہم لوگوں کے لیے بہت انتہائی سخت امتحان کی منزل اور ہمارے آپسی اتحاد کو ظاہر کرنے کا وقت ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ جو عراق ہماری زندگی کا مرکز ہے، دن رات ہماری خواہشات، ہمارے ذہن، ہمارے تصور، ہماری فکر میں بسا ہوا ہے، آج وہ کتنی مصیبت میں ہے کہ جو باغی اور یہ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد کی امتیں جو شیعان اہل بیت کو مٹانے پر تلی ہوئی ہیں اور مزارات مقدسہ پر جو حملے ہو رہے ہیں بار بار، اور پرسوں تک کی تو بہت خطرناک خبریں تھیں، لیکن اس کے بعد جیسا ابھی قبلہ و کعبہ نے ارشاد فرمایا، یقیناً حق کے لیے جان دے دینا، اپنے بچوں کو قربان کر دینا، اپنے گھر کو قربان کر دینا، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ محبان محمد و آل محمد کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیے، آپ اتنی خاموشی سے نہ سنیے، آج کی اس محفل میں بہت مقدس اور محترم شورائے کرام موجود ہیں، تو آپ اپنی بیداری کے سائے میں، اور یہ میں صرف آپ حضرات تک چند شعر پہنچانے چاہتا ہوں آج کی اس مقدس اور نورانی محفل کے جو ناظم اعلیٰ ہیں ان کے استقبال میں، اور آپ سے یہ، میں آپ کا بچہ ہوں، آپ کی دعاؤں سے یہاں تک میں پہنچا ہوں، یہ چند شعر میں آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں۔ اگر یقیناً مولا کے حوالے سے اس محفل میں آپ تمام حضرات اپنے جذبات محسوس کریں تو میرے ساتھ شرکت فرما لیں، نہیں میرا فرض ہے، میں سناؤں گا، اور خصوصی طور پہ تمام اہل قلم حضرات کی خدمت میں بھی حاضر کرتا ہوں، اور جو نثر اور نظم سے متعلق ہیں، ایک بآواز بلند نعرہ صلوات آپ حضرات بھیج دیں۔ دیکھیں، ان 4 مصروں سے کلام کی افتتاح کرتا ہوں، بچے خصوصی طور سے سماعت فرمائیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں مولا کے لیے۔ عرض کرتا ہوں کہ محبتوں کا شجر جہاں فضا ہوا دے گا۔ دیکھیے، آپ سب ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ شریک ہوں گے تو انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے، اور آپ کی دل کی آواز میں اپنے اشعار میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ محبتوں کا شجر جہاں فضا ہوا دے گا، چلو گے مل کے تو ہر شخص راستہ دے گا، چلو گے مل کے تو ہر شخص راستہ دے گا، چلو گے مل کے تو ہر شخص راستہ دے گا، اور خدا کے واسطے ہو جاؤ متحد، ورنہ غرض پرست جہاں خاک میں ملا دے گا۔ نہیں، جہاں غرض پرست جہاں خاک میں ملا دے گا۔ دیکھیے، میں بھی آپ تک بات نہیں پہنچا دا، اب یہاں سے سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ آپ حضرات کی خصوصی توجہ کا طالب ہوں، اور اپنے تمام بچوں کی کہ سیل بیدا پورا منظرنامہ اپنی نظر میں رکھیے گا۔ قبلہ دیکھیے حضور سرور صاحب کا پورا یہ منظرنامہ، جو لوگ روز خبریں سن رہے ہیں انشاءاللہ وہ بے انتہا محظوظ ہوں گے۔ پوری حقیقت، سیل بیداد اٹھا ظلم کی سرکاروں سے، جاری فرمانے ستم ہو چکے درباروں سے، اس لیے وقت یہ کہتا ہے قلمکاروں سے، جاری فرمانے ستم ہو چکے درباروں سے، سیل بیداد اٹھا ظلم کی سرکاروں سے، اس لیے وقت یہ کہتا ہے قلمکاروں سے، اب قلم ان کو نہ سمجھو، انہیں نیزہ سمجھو، کوہ باطل کے لیے عزم کا تیشہ سمجھو۔ کوہ باطل کے انشاءاللہ وہاں آئیں گے۔ اب دیکھیے دوسرا بند یہاں سے سماعت فرمائیں، کوہ باطل کے لیے عزم کا تیشہ سمجھو، کوہ باطل کے لیے عزم کا تیشہ سمجھو، اور اب قلم ان کو نہ سمجھو، انہیں نیزہ سمجھو، کوہ باطل کے لیے عزم کا تیشہ سمجھو، ان سے کہہ دو قلم سے، ان سے کہہ دو کہ حقائق کو بیاں کر ڈالیں، فطرت ظلم کا ہر راز بیاں کر ڈالیں، اپنے الفاظ کو میسم کی زباں کر ڈالیں، اور ہوں مخاطب ذرا ان قانما بربادوں سے، برملا کہہ دیں یہ صہیونی ستمزادوں سے، برملا کہہ دیں، کیا کہہ دیں، بات سماعت فرمائے، برملا کہہ دیں یہ صہیونی ستمزادوں سے، سچ کے اعلان پہ پابندی لگانے والوں، ٹمٹماتے دیے سورج کو دکھانے والوں، جگمگاتے ہوئے شہروں کو جلانے والوں، جگمگاتے ہوئے سچ کے اعلان پہ پابندی لگانے والوں، ٹمٹماتے دیے سورج کو دکھانے والوں، جگمگاتے ہوئے شہروں کو جلانے والوں، طینت ظلم و ریاکاری کو بدلو اپنی، خاک کے ذرے ہو خاک کو سمجھو اپنی، خاک کے ذرے ہو خاک کو سمجھو اپنی، تم مگر ظالموں انجام جفا بھول گئے،
پھر بنے باغی بغاوت کی سزا بھول گئے، تمکنت سیکھ لی اور قہر خدا بھول گئے، برقباری سے گناہوں کی نہ بچ پاؤ گے، حشر سے پہلے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ واقعہ خیبر و خندق کا بھلا بیٹھے ہو، واقعہ خیبر و خندق کا بھلا بیٹھے ہو، حشر تم مرحب و انتر کا بھلا بیٹھے ہو، زور تم بازو حیدر کا بھلا بیٹھے ہو۔ آپ لوگ ہمت افزائی فرمائیں، دیکھیے کیا میں زور تم بازو حیدر کا بھلا بیٹھے ہو، اب پھر بزرگوں کی طرح اپنے زمین چاٹو گے، نفرتیں بوئی ہیں ذلت کے شجر کاٹو گے، نفرتیں بوئی ہیں ذلت کے شجر کاٹو گے۔ اور خصوصی طور سے بند حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ جن کی قربانی سے باقی ہے الہی احکام، جن کے کردار سے زندہ ہے شریعت کا نظام، اور جن کے روزوں پہ ملک کرتے ہیں دن رات سلام، اپنے اجداد کی تاریخ کو دہراتے ہو، آگ بارود کی ان روزوں پہ برساتے ہو، اپنے اجداد کی تاریخ کو دہراتے ہو، آگ بارود کی ان روزوں پہ برساتے ہو، اور اپنی شیطانی حکومت سے ڈرا لوگے ہمیں۔ دیکھیں بند حاضر کرتا ہوں، اپنی شیطانی حکومت سے ڈرا لوگے ہمیں، گولہ بارود کی کثرت سے ڈرا لوگے ہمیں، کیا سمجھتے ہو کہ دہشت سے ڈرا لوگے ہمیں؟ جو بدل جائے وہ دستور نہیں ہے، ہم لوگ منزل صبر ہے مجبور نہیں ہے، ہم لوگ منزل صبر ہے مجبور نہیں ہے، ہم لوگ ہاتھ اٹھا کے نیچے اور یہ بند سماعت فرمائے، علماء اکرام کی خدمت میں بہت جسارت کے ساتھ حاضر کرتا ہوں، یہ بند سماعت فرمائے جتنے بھی دشمنان محمد والے محمد ہیں، کس کی امت ہے اور یہ کیا ہے؟ جس نے خود عیسیٰ و موسیٰ کی پذیرائی کی، دیکھیں قبلہ، جس نے خود عیسیٰ و موسیٰ کی پذیرائی کی، جس نے داؤد کی بھی حوصلہ افزائی کی، اس کی اولاد سے ہی مارے کا آرائی کی، جس نے خود عیسیٰ و موسیٰ کی پذیرائی کی، جس نے داؤد کی بھی حوصلہ افزائی کی، اس کی اولاد سے ہی مارے کا آرائی کی، بس سماعت فرمائے، اس کی اولاد سے ہی مارے کا آرائی کی۔ تم نہ عیسیٰ کے نہ موسیٰ کے نہ داؤد کے ہو، کم نسب لوگ ہو تم جرگہ نمرود کے ہو، کم نسب لوگ ہو تم جرگہ نمرود کے ہو، خوف کھاتے نہیں ہم موت سے، حاشا للہ۔ دعا میں یاد رکھے گا، بند سماعت فرمائے، دیکھیں قبلہ بہت قیمتی بند اس نظم کا حاضر کرتا ہوں کہ خوف کھاتے نہیں ہم موت سے، حاشا للہ۔ جو بھی کہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں ہم حزب اللہ، ابھی کل بھی کر کے دکھایا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا۔ خوف کھاتے نہیں ہم موت سے، حاشا للہ، جو بھی کہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں ہم حزب اللہ، ہم کو ہر حال میں کافی ہے فقط نصر اللہ، لے کے غازی کا علم جنگ میں جب آتے ہیں، سورماؤں کے کلیجے بھی دہل جاتے ہیں، سورماؤں کے، یہ بندی سماعت فرمائے، سورماؤں کے کلیجے بھی دہل جاتے ہیں۔ آپ تمام حضرات کا جذبات اس شعر میں حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائے کہ دل میں ہم ولولہ شاہ زمن رکھتے ہیں۔ دیکھیے قبلہ، آپ لوگ سب ذرا آواز کے ساتھ، اور دیکھیے سب شریک ہو رہے ہیں، دل میں ہم ولولہ شاہ زمن رکھتے ہیں، سر ہتھیلی پہ تو کاندھوں پہ کفن رکھتے ہیں، اب کارزاروں میں ظفر پانے کا فن رکھتے ہیں۔ بس سن کے سماعت فرمانے اور دعا دے دیں کہ کارزاروں میں ظفر پانے کا فن رکھتے ہیں، اور اسلحوں کی کہا ہم بھیل کو گردانتے ہیں، خالی ہاتھوں سے بھی لڑنے کا ہنر جانتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، مولا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے شرکت کی اور پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی آخری منزل تک آپ شریک رہیں گے، اور یہ چار مصرے بھی سماعت فرمانے کے ہمارے مہمان یہ جذبات لے کر نہ جا سکیں کہ چشم غیرت ہے چھلکتا ہوا پیمانہ سا، چشم غیرت ہے چھلکتا ہوا پیمانہ سا، اور دل بن گیا پیاسوں کا عزا خانہ سا، اور مدحت آل نبی سن کے بھی جو داد نہ دے، لاکھ اپنا ہو مگر لگتا ہے بیگانہ سا۔ باہر بند ہاتھ اٹھا کے ایک نعرہ سلام۔ حضرات یہ میرا فرض تھا، میں نے پورا کیا، اور آج کی اس مقدس اور نورانی محفل کے ناظم اعلیٰ میرے برادر محترم، ہندوستان کی محافل میں بڑی خوبصورتی اور حسن سلوک کے ساتھ محفل کو چلانے والے شاعر میرے عزیز بھائی جناب ساحل ہاشمی اس محفل کو اپنی خوش اسلوبی کے ساتھ منزل تک لے کر چلیں گے۔
میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے فرائض کو پورا کریں. آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات.